کہ اگر کسی کے گناہ شب قدر میں معاف نہیں ہوتے تو then he has to wait till روز عرفہ 9 ذیلحج کا نام فرسٹ ڈے آف دی حج. میں نے بہت بولا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا رمضان میں تم اس سال کلین ہو تو ایسا پروٹیکشن ہے، ایسی سکون ہے زندگی میں. کمنگ ایئر تمہارے لیے ایک بلیسڈ ایئر ہوگا، ٹوٹل بلیسنگ کے ساتھ ہوگا. کہ آپ نہیں چاہتے کہ ایک رحمت کا سال آئندہ سال تم کو ملے، سکون کا سال ملے، ہر بڑا مصیبت سے بچ جائے، ہر بیماری سے بچ جائے، ہر تکلیف سے بچ جائے. اس کے لیے یہ کرو. یہ زندگی نہیں، اس کے ساتھ آخرت. میں لاسٹ لائف کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ ہڈن لائف ہے، ایسی ہڈن لائف ہے کہ نہ باپ بیٹے کو بولتا نہ ماں بیٹی کو کہ میں کیسی ہوں. سالوں گزر جاتے، والدین بھی نہیں آتے، والدین بھی تمہارے خواب میں نہیں آتے، تم کو معلوم ہی نہیں ہوتا. ایک دفعہ روح نکلی اور ایک دفعہ ان کو تم نے لے کے جا کے ان کی گریو میں لٹایا بند ایسا، پھر تم نہیں دیکھ سکتے، تم کو کوئی نہیں دیکھے گا. تم کو لے کے جا کے تمہاری اولاد لٹا دے گی، اس کے بعد کوئی نہیں دیکھے. نہ بیٹا دیکھ سکتا، نہ بیٹی دیکھ سکتا، نہ بیوی دیکھ سکتی، نہ رشتے دار، کوئی. ایک گریو بنی ہوئی ہے، یہ پتا ہے کہ یہاں پہ لٹایا تھا وہ یہی. ہم یہ سب وہ مانی نہیں تھے، وہ اپنے مقامات پہ چلے جائے. وادی السلام ہے. اللہ ہم سب کو وادی السلام مولا کے جواب میں کہ اللہ بار خدا نخواستہ وادی برور. تو یہ رمضان کا اس عشرے میں وادی برور سے نکل کے وادی السلام میں آنے کے امان، وادی السلام میں آنے کے امان، کہ مولا کے جوار میں ہم رہے، مولا کے ساتھ ہم رہے، جس کی تمنا جس کی خواہش میں ہم زندگی گزار رہے کربلا والوں کے ساتھ، مولا حسین کے ساتھ. اس کے لیے آپ نے یہ کرنا کہ جتنا تم استغفار کرو، جتنی تم نیکیاں کرو، اتنی تم ایمان کی بارگاہ میں کھڑی ہوگی. ادروائز ایمان کی زندگی کو اگر دیکھے انسان تو راتوں کی نیند ہو جائے، راتوں میں نیند نہ آئے، نرم بستر تم کو پرابلم کرے کہ یا تو نرم بستر پہ. آج ماشاءاللہ سب آرام کرے، سب کے پاس بیوٹیفل بیڈ ہے، بیوٹیفل بیڈنگ. یہ گارنٹی ہے کہ تم ہمیشہ اسی پہ سو گے، پتہ نہیں کل کیا ہوگا. دعا یہ کر کہ پروردگار ہر وقت کرم کرے اور گناہوں کو معاف کر دے اور اس عذاب سے بچا لے کہ جس عذاب کے لیے اس رمضان میں ہم نے رو رو کے دعا کی. خلصنا من النار، خلصنا من النار. اللہ تو آگ کے عذاب سے. کہاں ہوتا آگ کا عذاب؟ دنیا میں نہیں، لحد میں لٹانے کے بعد. اللہ اگر وہاں تمہارے اعمال صحیح نہیں، اگر تمہارے وہاں پہ کوئی ایسا حال ہے کہ جو گناہ تم نے کیے ہیں دنیا میں اور تم نے اس کے لیے استغفار نہیں کیا، تم نے بار بار یہ نہیں بولا یہ ماہ رمضان کے ان ایام میں الغوث 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 یا عفو یا عفو یا عفو عفو، یا اردو میں بولو اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. یا انگلش میں بولو اللہ I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry. بولتے کوئی فرق نہیں. جتنی دفعہ بولو گے اتنا یہ عشرہ نجات تمہارے لیے ایک ٹوٹل بلیسنگ آ جائے گی. اگر نہیں بولو گے، ایسی رہو گے غرور اور تکبر میں، تو پھر تو پرابلم ہے، پھر تو 100% پرابلم. اس لیے کہ وہاں کی زندگی کے بارے میں اس اللہ نے ایک عذاب کی بات کی، ایک جبکہ کئی چیزیں فشار خبر کی بات نہیں کی، اس عذاب کی بات. اور رمضان میں اب سوچو اتنی رحمت کے مہینے میں اتنا سخت ترین عذاب جو بتایا گیا وہ آگ کا عذاب. اور اسی آگ کے عذاب سے بچنے کے لیے آپ سے یہ کہا کہ یہ دعا پڑھو. جوشن کبیر کتنی ریکمینڈڈ دعا دنیا میں ہر جگہ پڑھی جائے، ماشاءاللہ ہر جگہ پڑھی جائے، جس میں صرف میرے کریم کے نام، اللہ کے نام ہے. اور یہ دعا میں بار بار بول رہا ہوں کہ آپ جو ہے سال بھر پڑھ سکتے، کبھی بھی پڑھ سکتے. کبھی دل بول رہا تم کو کہ میں اللہ کے ناموں کو سنوں، اللہ کے پیارے پیارے ناموں کو میں سنوں، تو آپ کبھی بھی پڑھو. اور جب جتنا پڑھو گے اتنا جو ہے تمہارے حالات میں بدلاؤ آئے گا، اتنا تو اللہ سے قریب ہو گیا. آگ کا عذاب یہ جو آخری عشرہ ہے، کتنے دن رہیں گے؟ 4-5. اس عذاب کے لیے یہ بھی کہا کہ اگر تم یتیم کا خیال کرو، یتیم کسی ویڈو کا، کسی یتیم بچوں کا، کسی مسکین کا، کسی غریب کا اگر تم خیال رکھتے ہو تو اللہ تم کو اس عذاب سے بچا لے. دوستو کیا یہ ہمارے اوپر حق نہیں ہے؟ کیا یہ حق نہیں ہے، ہم پر واجب نہیں ہے کہ میں کسی یتیم کو کچھ کروں، یتیم بچوں کے لیے کچھ کروں، بیواؤں کے لیے کچھ کروں؟ یہ ہم پر واجب نہیں. ہم کتنا کریں؟ میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ نہیں کرو، میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ نے پورے رمضان میں نہیں کیا. ابھی بھی موقع ہے، 5 دن میں، جسٹ 5 days left. اگر اس عذاب سے بچنا ہے تو چیک کرو اپنے رشتہ داروں کو، چیک کرو اپنے شہر، چیک کرو اپنے ولیج میں، جہاں سے بھی تم، انڈیا پاکستان میں جہاں سے بھی تم ہو، چیک کرو کہ کیا وہاں پہ کوئی ابھی بھی ایسے یتیم ہے کہ جن کے پاس صبح روٹی ہے تو شام میں روٹی نہیں، صبح کھانا ہے، افطار میں اگر روٹی ہے تو سحر میں نہیں. چیک کرنا ضروری. ہمارے دسترخوان
माशाल्लाह यूके में आबाद है, मैं तो देखा। अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत दे, तुम्हारे दस्तरखान को आबाद है। मैं दुआ दे रहा कि तुम्हारा रिस्क खुला हुआ है। कितने अच्छे अच्छे आइटम्स हमारे इफ्तार के लिए है। क्या ये हक उन गरीबों का नहीं है? अगर तुम खलिसना मिनन नार या रब से बचना, तो चेक योरसेल्फ। अभी भी बहुत टाइम है, अभी भी बहुत टाइम। अभी आपके पास 5 बज रहे या 5:30 बजे। अपने टेलीफोन पे देखो, अपने रिश्तेदारों को चेक करो कि वहां पे कोई है। कुछ तो भेज दो, कुछ तो भेज दो। इतना भेज दो कि 4 दिन लोग रोजा खोल लें। मैं क्या बोल रहा हूँ, 4 दिन आराम से रोजा खोल ले। रमजान के लिए क्या कहा है? एक खजूर भी नहीं दे सकते। तो खजूर का एक पीस, आधा पीस आप किसी को इफ्तार में देंगे तो अल्लाह उसका अजर अजीमत साल भर का रिस्क खुला। इस अजाब से बच, खलिसना मिनन नार या रब से बच। इसलिए कि अदरवाइज तो फिर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। फिर हम सिर्फ अपना पेट भर ले, सिर्फ हम अपना पेट भर ले। ये मत, मैं सारे सुनने वालों को अहले बैत चैनल पे कि खलिसना मिनन नार या रब से बच, कि अल्लाह 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 वो आग के अज़ाब। अगर तुमने यतीम का ख्याल किया, उसकी भूख को खत्म किया, तो फिर आग तुम्हारे करीब नहीं है। फिर ये जो अजाब है, ये अजाब तुमसे नहीं बचा। और आप ये मत बोलो कि ये तो आप यूं ही बोल रहे हैं। अरे बाबा, अगर ऐसा नहीं होता तो ये दुआ में क्यों कहा जाता? 100 टाइम्स आप क्यों कहते? मुसलसल कहते सुभानक सुभानक या ला इलाहा इल्ला अंत अलगास अलगास खलिसना मिनन नार या अल्लाह माफ कर दे और मुझे आग से बचा ले। कितनी अजीब दुआ जो हमारे शऊर को बेदार कर, हमारे कॉन्शियस को हिला कि जब भी तुम रोटी खाओ, जब भी तुम रमजान में इफ्तार में अपने ग़िज़ा को देखो, उस वक्त ये बोलो खलिसना मिनन नार या अल्लाह तो मुझे बचा ले आग के अज़ाब से। इसलिए कि तुम तो खा रहे, अगर कोई मोमिन नहीं खा रहा, कोई गरीब नहीं खा रहा, तो मेरी ख्वाहिश है आपसे, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, 10 पाउंड तो कम से कम भेज दो, 20 पाउंड तो भेज दो। क्या वैल्यू है 20 पाउंड की यूके में? 20 पाउंड फीस, बच्चों की फीस में कितना दे रहे, इंश्योरेंस में कितना दे, डे टू डे लाइफ में कितने खर्चे, सारे अपनी जगह पे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इसराफ कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये बोल 20 पाउंड अगर हर बंदा निकाल यूके, उसका फायदा क्या है? हस्बैंड वाइफ दोनों निकाले 20 पाउंड ये साल का रमजान। और अब तो ईद भी आ गई। मैं ईद के लिए डिटेल में आज नहीं कल कि ईद में क्या करना है। ईद आ गई और ईद ये सेलिब्रेट करना है जैसा आप सेलिब्रेट कर, वैसे यतीम बच्चों को सेलिब्रेट, वैसे गरीबों को सेलिब्रेट, वैसे मिस्कीन जो है उनको, उनके ऊपर हक है, उनको सेलिब्रेट कर। कितने बच्चे हैं कि जिनकी ईद के लिए उनके पास लिबास नहीं है। और ये हमारे पास सुन्नत है ईद के दिन नया लिबास। मशहूर वाकया है मदीने मुनव्वरा का, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे। मौला हसन मौला हुसैन ने आके मेरी मजलूम शहजादी से क्या कहा कि अम्मा कल ईद है और सारे बच्चे मदीने के नया लिबास पहनेंगे, क्या हमारे लिए नया लिबास है? शहजादों ने ख्वाहिश की, शहजादों ने कहा क्या हमारे लिए नया लिबास नहीं है? तो बीवी ने क्या कहा था कि बेटा तुम्हारा लिबास टेलर के पास, सिर्फ खैयात के पास। शहजादी कौनैन मजलूम बीवी ज़हरा की दहने मुबारक के जुमले कि टेलर के पास। ऐसी सिद्दीक़ा ये कहा। दूसरे दिन सुबह में रिजवान, जन्नत का रिजवान क्या किया? 2 लिबास लेकर, एक ग्रीन कलर का, एक रेड कलर, जन्नत से ला के दखुल बाग किया बैतुल शर्फ में मेरी बीवी के दरवाजे का। और क्या कहा? जब पूछा कौन, तो कहा मैं खैयात हूँ हसनैन। ये जुमला बोल के उसने बता दिया कि ये मेरे लिए फख्र है, रिजवान होना फख्र नहीं है, हसनैन का टेलर होना। और लाके 2 ड्रेस दिया। ये ऐसी सिद्दीक मेरी मजलूम बीवी, ये वो है इस जबान से जो निकला हुआ पूरा। शहजादी ऐसी सिद्दीका है, लेकिन जालिमों ने ऐसी बीवी से जालिमों ने गवाही। जब बाग फिदक का केस पेश हुआ तो आपने कहा था विटनेस क्या है, गवाह क्या है? जिसको अल्लाह सिद्दीका बोले, अल्लाह का रसूल जिसको सिद्दीका बोले, उससे ये जालिमों ने पूछा था। अल्लाह उन पे अजाब ना। तो हसन और हुसैन के लिए, दोनों शहजादों के लिए ड्रेस जन्नत से आता है। ये सुन्नत भी है ना। तो आप भी किसी बच्चों को बना दो, आप भी किसी यतीम बेवा को बनाओ, अपनी औलाद का तो जरूर बनाओ। Who is stopping you? कोई स्टॉप नहीं कर रहा। आप बनाइए, अपने बच्चों को बनाइए। जो बच्चे रोजे रख रहे हैं उनको जरूर बनाइए। जो बच्चे नहीं भी रह रहे, छोटे बच्चे, उनको मालूम होना कि ईद करें। तो जब आप अपनी औलाद के लिए आपको फिक्र, आपको दूसरी अपनी भाई बहनों की फिक्र नहीं। प्लीज खलिसना मिनन नार या रब, खलिसना मिनन नार या रब। आग से बचना चाहते, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा,
میں آپ کی یہ مت سمجھو کہ میں صرف بولتا ہوں، بھگوان بولتا ہوں تو آپ کے فائدے، شکر کرو کہ کوئی بولنے والا ہے، کہ اگر آپ کریں گے تو you are going to get a big reward from Allah. Big reward from Allah. یہ جو تم ڈریس بنانا بچوں کے لیے جو مولا حسن مولا حسین کے نام پہ ہے، یہ بولنا کہ اللہ میں 2 یتیم سادات کو سید زادوں ڈریس بنا رہا عید کے لیے، معلوم کرو اپنے اپنے ملک میں، آپ کو کوئی مسئلے نہیں، ایک فون اٹھاؤ، ابھی بھی فون اٹھاؤ، ابھی ٹائم ہے، فون اٹھاؤ، بات کرو، بات کر کے پوچھو اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے جو آپ کے وہاں پہ کہ کوئی یتیم بچے ہیں، کوئی لڑکیاں ہیں، ان کو میں لباس بنانا چاہتا ہوں، ان کا ایک ڈریس کتنے میں آئے گا؟ 500 1000 روپے میں، پاکستان کے 1000 روپے میں بچوں کا ڈریس ہے، 2000 میں آئے گا، کوئی بات 2000 اگر افورڈ نہیں کر سکتے تو ایک بنا، کسی ایک یتیم کو بنانا۔ میری خواہش ہے آج جو کہ بول رہا خلصنا من النار یا خلصنا من النار یا، اگر آپ تم نے یہ بنا دیا تو تم یقین کرو تمہارے بچوں کو پورا سال لباس ملے گا، اس لیے کہ عید کے دن تم ایک اولاد ایک شہزادی کونین کو کہ بچے کو تم نے خوش کیا، جب بچہ نیا لباس پہنے کتنا خوش ہوتے بچے کہ نیا ڈریس پہنے گا، نہائے گا، نیا ڈریس پہنے، نیا ڈریس پہن کر خوشی جو اس کے دل میں خوشی آئے گی وہ ساری خوشی تمہاری اولاد پر۔ رمضان کو ضائع ہونے مت دو، رمضان کو ویسٹ مت کرو، یہ آخری دن ہے، بالکل لاسٹ ڈیز، اب تو یو کین کاؤنٹ آن یور فنگرز کہ فرائیڈے یا سیٹرڈے عید، یو کین کاؤنٹ آن یور فنگرز، تھرسڈے سے پہلے تم کو کرنا ہے۔ بہترین طریقہ ہے خلصنا من النار یا رب سے بچنے، اللہ کی اس عذاب سے بچنے کا۔ آپ پھر تم بول سکتے کہ پروردگار جو میں کر سکتا تھا رمضان میں یہ آخری اشیاء ہے، اللہ تو مجھے معاف کر، اس عذاب سے اس کو آپ جوک مت کریں، آپ اس کو ایزی مت لیں، میں بار بار یہ جو ایزی مت لو کیا ہوگا مجھے کیوں ہوگا ابھی تھوڑی ہوگا، میں تو بہت نیک ہوں، میں تو بہت کرتا ہوں، جتنا کرتے ہو اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے، کرتے ہو نا تو بہت اچھی بات ہے، اب پھر ایک دفعہ کرو، یو آر لکی کہ یو آر گیٹنگ چانس، شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ نے تم کو توفیق دی کہ تم جو ہے پھر کر سکتے ہیں۔ میں اپنے لیے بولوں، آپ کے لیے بولوں کہ آپ کے بچے صحیح، آپ کی زندگی میں خوشیاں، اگر تم یہ چاہتے کہ پورا سال تمہاری زندگی میں ہیپینس رہے، تم یہ چاہتے کہ پورا سال تمہاری زندگی میں خوشیاں رہے تو ڈو اٹ۔ ایک ڈریس آج کی مجلس سن کے، ایک ڈریس منیمم، ایک ڈریس آپ 4 بچوں کو بناؤ، اس سے زیادہ اور کیا خوشی کی بات ہوگی، 4 بچوں کو بناؤ، 5 کو بناؤ، 20 $10 $10 پاؤنڈ جو بھی خرچہ ہو کر کے کرو، پھر دیکھو کرم پروردگار کیا ہوتا ہے۔ یہاں پہ گیو اینڈ ٹیک کا حساب ہے، آپ آج بنائیں گے اور بچہ پھر گا 4 دن کے بعد، لیکن اللہ 4 دن کے بعد رحمت نہیں نازل کرے گا۔ تم نے نیکی کی، نیکی کا ارادہ کیا، آدھا رحمت آ گئی، پھر تم نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا، بھیج دیا، ان کو لباس ملے گا، آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا اور آپ کو نیکی کا اجر مل گیا، آپ کے اکاؤنٹ میں یہ آ گیا کہ یہ فلاں ابن فلاں یتیم بچوں کو، بیوی کی اولاد کو عید کے دن رمضان میں اس کو نیا لباس صرف اس لیے پہنایا کہ یہ مولا حسن اور مولا حسین کے نام پہ۔ آپ سوچو اگر کوئی مولا حسن مولا حسین کے نام پہ یہ عمل کرے تو اس کو کتنا اجر ملے گا کہ دونوں شہزادوں کی خواہش تھی اور اس خواہش کے اوپر تم نے عمل کیا، تم نے صرف یہ نیت کی کہ رمضان ہے، آخری اشرا، نجات کا اشرا ہے، پتہ نہیں آئندہ سال میں رہوں گا نہیں رہوں گا، یہ نجات کے اشرے میں کچھ کر کے چلے جاؤں، اپنے لیے نجات یہیں سے حاصل کر لوں، میں دنیا سے جاؤں تو مغفورہ جاؤں، اس لیے کہ وہاں جانے کے بعد پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ اولاد کو پتا چلے گا، نہ بھائی بہنوں کو پتا چلے گا، نہ بیوی بچوں کو پتا چلے گا۔ اگر تم نے یہاں پہ کر لیا ابھی تو فائدہ یہ ہے کہ تم اٹھو گے تو سارے گناہ مغفور، کلین اٹھو گے، بالکل کلین، کہ کوئی دیکھ ایک گناہ تمہارے دامن میں نکلے گا، اس لیے کہ تم نے یتیموں کا خیال کیا، تم نے امام حسن امام حسین علیہ السلام کے خواہش کے اوپر تم نے عمل کیا، تم ان بچوں کا خیال کیا کہ جن کو کوئی دینے والا نہیں، ان بچوں کا خیال کیا کہ جن کے پاس عید کا مسئلہ ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے ریسورسز اور وہ وہاں پہ پریشان ہے۔ آپ کہیں بھی کریں، عراق میں کریں، ایران میں کریں، پاکستان میں کریں، انڈیا میں کریں، افریقہ میں کریں، لیکن بچوں کے لیے ان کو بھی ویسے ہی سیلیبریٹ کرنے کا حق ہے عید، جیسے آپ لندن میں سیلیبریٹ کریں، ان کو بھی پورا ویسے حق ہے، اور ایسا حق ہے کہ جب وہ لوگ کریں گے، عید کے دن کریں گے تو عید آپ کی عید ہو جائے گی، ورنہ یہ عید ہماری نہیں ہے، یہ سکھی بھی عید ہوگی، ورنہ کیا ہوگا کہ ہم یہ سمجھ رہے کہ میں نے تو روزے رکھ لیے، میری عید تو ہو گئی، ارے بابا تو خالی رکھنے کا نہیں ہے، یہاں پہ خلصنا من النار یار، اس سے بچنا بھی ہے، اس سے بچنا ہے، یہ آخری عشاء رکھا گیا اس لیے کہ تم آگ سے بچ جاؤ،
اور اگر آگ سے بچ گئے تو تمہاری لہد رحمتوں کی لہد، برکتوں کی لہد، اللہ کی نعمتیں آ جائیں گی. وہ تو لہد میں جانے کے وقت، لیکن دنیا میں جو رکاوٹیں ہیں تمہاری زندگی میں، جو آبسٹیکلس ہیں تمہاری لائف، وہ سارے آبسٹیکلس دور ہوں گے. کیوں دور ہوں گے؟ کہ تم نے کسی اور کا دور، تم نے رمضان میں آخری عشرے میں یہ نیت کر کے کسی اور مومن کے دل کو سکون. میری خواہش سارے اہل بیت چینل پہ سننے والوں کے لیے، بس میرا وقت بھی ہو گیا، کہ اگر ہم نے یہ آخری عشرے کو پانا ہے، اگر آخری عشرے کی رحمتوں کو لینا ہے، عشرے نجات کی برکتوں کو لینا ہے، تو we have to do something. We have to do something. اگر تم کچھ نہیں کرتے، تم بالکل بلائنڈ ہو کے سونا چاہے کہ میں نے جو کرنا تھا کر دیا، اب I'm not going to do anything. میں آپ کو بار بار بول رہا، جو بھی سن رہا مجھے، میری ماں بہنوں کو بھی بول رہا، تم آن کرتی ہو، تم بھی بھیجو. کیوں بھیجو؟ کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری جاب پروٹیکٹڈ رہے، تم چاہتے کہ تمہارا رزق پروٹیکٹڈ رہے، تم چاہتے کہ تمہاری زندگی میں نعمتیں پروٹیکٹڈ، تم چاہتے کہ تمہارے روزے قبول ہو جائیں، تم چاہتے کہ خلصنا من النار، یا رب سے تم بچ جاؤ، وہاں پہنچو تو تمہارے اوپر یہ عذاب کبھی نہ آئے. اور میں آپ کو بار بار بول رہا، یہ جو آپ کا عذاب ہے، یہ فرسٹ نائٹ ان دا گریو کا ہے. جتنے واقعات آپ کو ملیں گے وہ پہلی رات کو لٹانے کے بعد کے ہیں. اور کئی، آج تو میں نے ایک چیز بتائی کہ آپ کو یتیموں کو، بیواؤں کو دینا ہے، لیکن کل اس کا جو دوسرا عذاب ہے، یہی عذاب اور کون سے گناہ سے آ سکتا، تو اس کے وہ بتاؤں گا. تو بس آپ کوشش کرو، ٹرائی یور بیسٹ، ٹرائی یور بیسٹ. میں یہی چاہ رہا کہ آپ ٹرائی کرو اور اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤ کہ آپ خلصنا من النار، یا رب سے آخری عشرے کے چند دن باقی رہ گئے، جتنا بچوں کے لیے کر سکتے اپنے روزوں کو قبول کراؤ. یہ فکر رہنا، ایک ایک دن رمضان کا گزر رہا، یہ فکر رہنا کہ اللہ میرے روزوں کو قبول کر لے، اللہ میرے روزوں کو قبول کر لے. یہ فکر رہنا سب کو کہ اللہ ہمارے روزوں کو قبول کر لے، اور جو روزے نہیں رہ رہا اللہ اس کو معاف کرے، اور معاف کر کے اتنی صحت دے کہ آئندہ سال وہ روزے رکھ سکے. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. میں اس وقت میلبورن آسٹریلیا میں ہوں، اسی لیے میں پانی کہ میرے پاس تو صبح کے 4 بجے 5 بجے صبح تو 12 میرا وقت ہو گیا. مولا آپ کو آباد رکھے، مولا سلامت رکھے. جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو میں تعاون کیا، اللہ ان کے رزق میں برکت دے، اور جو بھی میں نے آج معلومات کی، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی اسی طرح یتیم اور بیواؤں کے لیے، غریبوں کے لیے کچھ مدد کر سکیں. ہمارے رزق میں سے کچھ نکلے کہ ہم جو ہے ان کی مدد کر سکیں. دوستو بہت ضروری ہے، بہت ضروری، اتنا ضروری ہے کہ اللہ اگر آپ کی یہ دعا قبول کر لے، دعا یہ قبول کر لے اور آپ کو توفیق مل جائے. کہ ایک بات میں روک کے بولا، توفیق بھی بہت. یو تھنک، آپ پلان کرتے ہو کہ یس میں یہ بچوں کا لباس بناؤں گا، میں بچوں کو ڈریس بناؤں گا، میں غریب کی مدد کروں گا، لیکن نہیں ملتا، چانس نہیں ملتا، توفیق نہیں ملتی. تو بس میری ریکویسٹ آپ سے، میری خواہش آپ سے کہ آپ جتنا ہو سکے آپ کوشش کرو. ابھی آپ کے پاس یو کے میں ٹائم ہے، آپ فوراً لیکن ایک چیز اور یاد رکھو، ڈونٹ ویٹ فار ٹمارو. یہ نہیں کہ میں کل کروں گا، ٹمارو نیور کمس، یہ کبھی نہیں ہوگا. آپ ابھی آپ کے پاس پورا ٹائم ہے، آپ کال کریں، کال کر کے وہاں پہ ریکویسٹ کریں، اور ریکویسٹ کر کے غریبوں تک بھیج دیں. جو بھیج سکتے بھیج دو، لیکن ایک بچے کو ایک ڈریس کا جو بھی پیسے ہوتے آپ کوشش کرو کہ یہ آپ کا کام ہو. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج. یتیم کا ذکر میں جب بھی کرتا ہوں کہ یتیموں کو دو، یتیموں کو دو، اسلام اس پہ بہت انسسٹ کر رہا کہ یتیم کا خیال رکھو، بیوہ کا خیال رکھو، یتیم کا خیال رکھو. تو فوراً کربلا کے یتیم یاد آ گئے. دوستو مولا حسین نے ہمیشہ، یہ ہر امام نے یتیموں کا خیال بہت رکھا. اس لیے کہ اسلام بول رہا، اللہ بول رہا، اللہ کے رسول بول رہے کہ اپنے بچوں کو، یتیم بچوں کے سامنے پیار مت کرو. کتنا عجیب جملہ ہے کہ کبھی بھی یتیم بچوں کے سامنے تم ایون اپنے بچوں کو پیار مت کرو. ان بچوں کو ان کا باپ یاد آئے کہ اگر میرا باپ ہوتا یا میری ماں ہوتی تو وہ بھی مجھے اسی طرح پیار کرتی. اسلام اتنا خیال رکھا، یہاں تک کہ جب جناب مسلم کی شہادت ہوئی، جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام روز عرفہ
مولا اسنائے راہ میں تھے، راستے میں ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، تو مولا نے وہاں سے کہا علیک السلام علیک السلام. بس یہ کہہ کر مولا کی زبان پر یہ جملے آئے انا للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون. بس یہ سننا تھا میری مظلوم شہزادی زینب. مولا حسین کے قریب آ کے کہا بھیا یہ جملے کیوں آئے آپ کے زبان پر؟ مولا نے شہزادی کو اور قریب بلایا، بلا کے کوفے کی زمین کی طرف اشارہ کیا. کوفے کی زمین بلند ہوئی. شہزادی زینب نے دور سے دیکھا کہ بھائی کا سر جھکا ہوا ہے اور ان کے گردن پہ خنجر ہے. جناب مسلم کے گردن پہ خنجر ہے. بہن دور سے دیکھ کے تڑپ گئی کہ ہائے یہ کیا غضب ہو گیا کہ میرے بھائی کے گلے پہ خنجر چل رہا. بس میں ہاتھوں کو جوڑ کے اتنا بولتا ہوں میری مظلوم شہزادی سے کہ بی بی آج آپ دور سے دیکھ رہی ہیں، کل کربلا میں بہت قریب سے دیکھیں گی. تل زینبیہ سے آپ دیکھیں گی کہ مولا حسین کی سوکھے گلے کے اوپر ظالم شمر کا خنجر چل رہا. اس وقت آپ فریاد کریں گی کہ یہ ابن سعد یہ رسول کا نواسا ہے، یہ علی و فاطمہ کا بیٹا ہے، اسے چھوڑ دے. لیکن ظالم نہیں چھوڑے گا اور مولا حسین کے سوکھے گلے پہ خنجر چلے گا اور بیویاں فریاد کریں گی، آپ بھی فریاد کریں گی. بس دوستو علماء آیا کہ شہزادی نے دیکھا کہ جناب مسلم کی گردن پہ خنجر چل رہا. اس کے بعد مولا حسین نے کیسے یتیموں کا خیال کرتے تھے. امام نے شہزادی